What did we learn from that book? Maad bhai, what do you want to discuss with us regarding that book? کیا ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سگریٹ پی کے مسجد میں جانا کیسا؟ یہ بہت کم پیسوں میں مل جاتا ہے. تو اس سے آلٹرنیٹ دے دیں بچوں کو، یعنی کہ ٹافیوں کی ڈیزائر ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف جب انہیں لائیں گے، کاجو کی طرف، چاکلیٹ کی طرف، کھجور کی طرف، جس کے بڑے فوائد ہیں، تو انشاءاللہ بچوں کو جو ہے وہ پیٹ کے درد سے جو ہے نا وہ چھٹکارا ملے گا. مطالعہ کیا جائے نا تو یار بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت کچھ ہے. آئندہ سیشن میں ہم ڈیفرنٹ بک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک سیشن شروع کیا تھا ہم نے، لیڈرز آر دا ریڈرز. تو اس سیشن کی پہلی ایپیسوڈ ہے آج. ہم نے اس سیشن میں کیا تھا کہ ایک کتاب سلیکٹ کرنی ہے، تمام پارٹیسپینٹس اس کی ریڈنگ کریں گے، اور پھر اس کتاب کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ہم لوگ ان کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اس سلسلہ میں ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ فیب کا جو ہے اس کو سلیکٹ کیا تھا. تو الحمدللہ حماد بھائی ہیں آج، اور پھر ہمارے مقدس بھائی ہیں، اور ساتھ عامر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ عبد الرحمن بھائی. اس ماہنامہ میں ہم نے کیا لرن کیا اور کون کون سی خصوصیات ہیں اس کے اندر جن کی وجہ سے اصلاح معاشرہ میں جو ہے وہ ہمیں مدد مل رہی ہے. اور یہ ماہنامہ یعنی یہ والی آج کی ایپیسوڈ میں جو ہم نے بک سلیکٹ کی ہوئی تھی، ہم نے اس سے گین کیا کیا ہے، what did we learn from that book. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو حماد بھائی سے میں شروع کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ حماد بھائی، what do you want to discuss with us regarding that book. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک ٹاپک ہے فریاد، نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کا. اس میں انہوں نے بہت زبردست جو ہے نا وہ مواد لکھا ہے. فریاد یعنی یہ جو وہ پہلا اداریہ ٹائپ ہوتا ہے جو آغاز میں جی جیسے کوئی ایڈیٹر اپنی تھوڑی سی، وہ بعض میں دستک کے نام سے ہوتا ہے، کہیں پہ اداریہ، تو یہاں پہ فریاد ہے. فریاد اس میں کم ٹو مائی لارڈ، ٹھیک ہو، آؤ میرے رب کی طرف، زبردست. اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اب دیکھیں انسان کو نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریشانیاں، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی باہر سے، کبھی جاب میں، کبھی رزق میں، اور کبھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر انسان جکڑا ہوا ہے. اور لیکن اب یہ ہے کہ پریشانیوں کا ہم حکمت عملی تو اپناتے ہیں، ان کا علاج تو کرتے ہیں، سد باب تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نگران شورا نے اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا. اب یہاں پہ ایک واقعہ مجھے بہت زبردست لگا. ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک سفر پہ روانہ تھے، تو رستے میں ایک ڈاکو نے آپ پہ حملہ کیا. تو آپ کو کہنے لگا کہ آپ اپنا سارا سامان مجھے دے دیں اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کو سامان سے غرض ہے، آپ سامان لے لو، مجھے چھوڑ دو. تو اس نے کہا نہیں، میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. تو حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں. اللہ، مہلت بھی مانگی تو نماز کی مانگی. نماز کے لیے امپورٹنس. اب دیکھیں انہوں نے کسی یعنی اور ڈیزائر کا اظہار نہیں کیا کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. آپ نے میں مجھے مہلت دے دو، نماز پڑھ لوں. وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ دعا مانگی. اب دعا مانگ کے فارغ، یہ ہے وہ رجوع الی اللہ. سبحان اللہ، کم ٹو مائی لارڈ. کیا بات. دیکھیں نا، اب ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب پریشانی آئی ہے، the first thing which comes to your mind should be your Lord. سبحان اللہ. پہلی چیز، پہلا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، یار میں اپنے، میرا رب ہے نا میرے ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کیا ٹینشن. یہ آنا چاہیے نا، لا تحزن ان اللہ معنا. ان اللہ معنا، کیا بات، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ کانسیپٹ بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ کم ٹو مائی لارڈ، کم ٹو مائی میرے رب لارڈ کی طرف آؤ.
اب ابھی وہ دعا مانگ کے فارغ نہیں ہوئے تھے، ایک شخص نمودار ہوا، اس نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا اور اس ڈاکو کو اس نیزے کے پہلے ہی وار سے قتل کر دیا۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہوا سارا معاملہ؟ الدعاء سلاح المومن، سلام علیکم، دعا مومن کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار ہے۔ اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، بے شک۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ جب آپ نے پہلی دعا مانگی تھی تو آسمان کے دروازے ہلنے لگے تھے، دوسری بار دعا مانگی تو آسمان پہ چیخ و پکار شروع ہو گئی، تیسری بار دعا مانگی تو ایک آواز آئی کہ میں ایک مجبور کی دعا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اس ڈاکو کو قتل کرنے کا حکم دے، مجھے اجازت دے میں جاؤں اس کو قتل کر دوں۔ اور اللہ کی اجازت سے میں اس ڈاکو کو قتل کر، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پریشانی آئی، موت سے بڑھ کر پریشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس پوائنٹ پہ بھی مہلت مانگنا کہ مجھے نماز کی مہلت دے دو، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دے دو۔ تو ہمارے اسلاف نے بھی تو یہی نہیں ذہن دیا، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ایک تو یہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر کتنی جو ہے وہ پاور رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا انہوں نے تو خالق کائنات نے کیسی ان کی مدد فرمائی۔ بے شک۔ اور دوسرا انسان کا توکل، واہ، اور توکل میں جو یقین ہوتا ہے نا، یقین وہ بیسک چیز ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے ملے گا۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کرو تو صحیح نا، کوئی بندہ کرے تو صحیح نا، توکل کر کے تو دیکھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ زندگی کو اللہ کے بغیر گزارنے کا ذہن نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے ساتھ گزارنے کا ذہن بناؤ، سبحان کہ پھر دیکھیے گا میرا رب جو ہے وہ ان اللہ معنا کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بڑی پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان ادھر چھوٹی موٹی کسی کو پریشانی آ جائے نا تو اس کا تعلق جو ہے کسی بڑے ادارے کے آفیسر کے ساتھ ہونا، کہتا سانو کا دی ٹینشن، ہم نہیں پریشان ہوتے، ہمارے تعلقات ہی بڑے ہیں۔ تو بھائی ہمارے تعلق اللہ سے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر معاملے میں جب آپ توکل اللہ پہ کریں گے تو پھر دیکھیے کہ وہ خالق کائنات جو ہے وہ آگ کو گلزار بنانے پہ قادر ہے۔ بے شک، وہ خالق کائنات چلتے سمندر کو روک کے رستہ بنانے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خالق کائنات جو ہے وہ چھری سے کاٹنے کی طاقت کو سلب کر لینے والا رب ہے۔ عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں جی۔ آپ نے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو فیب والا ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا آج کے سیشن کے لیے، اس کا کون سا ٹاپک آپ نے جو ہے سلیکٹ کیا آج کے سیشن میں ڈسکس کرنے؟ بچوں کو ٹافیاں نہ دی جائیں، چاکلیٹس نہ دی جائیں، اس طرح کی جو بازاری چیزیں ہیں ان سے پرہیز کروائی جائے۔ بچوں کو جو ہے وہ اجمل بھائی نیچرل چیزیں دی جائیں، سبزیاں دی جائیں، جوسز دیے جائیں، نیچرل جوسز، فریش جوسز جو ہے وہ دیے جائیں، تو اس سے بچے کی جو ہے وہ صحت وہ ٹھیک رہتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ بچوں کو تادیر زندگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل پہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ بزرگ امیر اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے، وہ بھی یہی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بچوں کو چاکلیٹوں کی بجائے آپ ڈرائی فروٹس کی عادت ڈالیں۔ آپشن جو ہے ہماری خوش نصیبی کے دعوت اسلامی ہمیں گھر بیٹھے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کلینیکل ٹپس جو ہے وہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اجمل بھائی کی طرف کہ آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا ریڈ کیا اور کیا چیز آپ کو اچھی لگی، کیا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ماہنامہ کے جو پیج نمبر 65 پہ ایک مفتی ہاشم خان صاحب کا فتویٰ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا گیا، میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے معاشرے کا ہارٹ ایشو بھی ہے، اور بڑا زبردست انہوں نے اس انداز میں، سائل نے سوال کیا ان سے کہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو نا ان کے وراثت کے حصے کے حوالے سے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جی تمہاری شادی کر دی تھی اور جو تمہیں جہیز دیا، تو اگر جہیز دیا ہے تو پھر تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، سو یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ان کو یہ کہہ کے تو ان کے حصے سے
محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس کا شرعاً ایسا کہنا کیسا ہے اور پھر شریعت کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ماہنامہ فیضان مدینہ کے پیج نمبر 65 ہے تو بڑا خوبصورت جواب دیا نا مفتی صاحب. مفتی صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. ہاں اس کی ایک صورت ہے کہ آپ اس کا بیٹی کا بہن کا حصہ جو ہے وہ اس کے ذمہ لگائیں, اس کو مالک بنا دیں, مالکہ بنا دیں نا اس کو, پھر اس کی مرضی سے اس میں سے جہیز خریدا آپ نے اور اس کی مرضی سے وہاں سے سامان خرید کے اسی کے حصے سے وہ مالکہ بن گئی اپنے حصے کی, وراثت میں اس کا حصہ جو تھا, پھر اس کے بعد وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں. یہ صورت ہے. وہ اس کی وراثت اس کو پہلے ہی اس کے حوالے کر دیا, حوالے کا اس کو مالکہ بنا دیا جائے نا پھر, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. جو ہے وہ جہیز دے کے بعد میں اگر وہ مطالبہ کرتی ہے وراثت میں اپنے حصے کا تو اس کو واضح الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی شادی پہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے آپ کو جہیز دیا تھا تو آپ نہیں لے سکتی, اب بلکہ نہ لینا یہ تو بعد کی بات ہے, آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی, اب آپ کو چھٹی ہے, اب آپ کو چھٹی. تو معاشرے میں یہ چیز عام ہے. بیٹیاں بیچاری بہنیں ڈرتی ہوئی مطالبہ بھی نہیں کرتی کہ کہیں ہمارے جو ہے نا وہ والدین کے گھر میں آنا جانا بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو اتنا جو ہے وہ بہنوں کو اتنا محروم رکھا جاتا تھا. پھر آخر میں انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی کہ جس نے کسی کی زمین پہ جو ہے وہ قبضہ کیا, تھوڑی سی زمین پہ, تو یہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی. 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی ہار کے طور پر. تو کتنا سخت حکم ہے. اگر یہ دیکھیں ایک اور بات, بڑی معذرت, اب جو میں نے اس سے ریڈ کیا اور لرن کیا, جسٹ ناٹ ریڈنگ, وی آر لرننگ ایز ویل, جو میں نے لرن کیا وہ یہ ہے کہ یہ ماہنامہ یا یہ بک جو آج کے ہمارے سیشن کی تھا نا, یہ بڑی کمپریہنسو بک ہے ماشاءاللہ. اس نے ہماری روحانیت کو بھی بڑھایا ہے, اس نے ہمارے معاشرتی معاملات کو بھی ڈسکس کیا ہے, اس نے ہمارے جو بیماریاں ہیں جسمانی بیماریاں ان کو بھی ڈسکس کیا اسی کتاب نے. اسی کتاب نے ہمیں راہ سلوک بھی دکھائی ہے, تصوف بھی دکھایا ہے, اسی کتاب نے ہمیں فقہ بھی بتائی ہے, اور اسی کتاب نے ہمیں جو ہے وہ اخلاقیات بھی سکھائی ہے. تو if I say that this is a comprehensive book تو I wouldn't be wrong, میں غلط نہیں ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو ہاں جی, کمپاؤنڈ آف ڈفرینٹ تھنگز. اور آپ وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ گلدستہ, تو یہ واقعتاً گلدستہ ہے جس کے اندر کافی سارے پھول مہک رہے ہیں. تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ نا ایک تعصب سے نکل کے کہ جی یہ بک جو ہے دس بک از اسپیسیفکلی فار دیٹ گروپ آف پیپل اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریڈ دس بک, تو اس تعصب سے نکل کے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے نا تو یار بہت کچھ ہے اس کے اندر. تو اب چلتے ہیں ہمارے مقدس بھائی کی طرف کہ آج ماہنامہ کی جو ریڈنگ کے حوالے سے ہمارا سیشن ہے تو انہوں نے کون سا ٹاپک اسپیشلی ریڈ کیا اور وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آج ٹاپک ریڈ کیا ہے وہ ہے مسجد میں سگریٹ پی کر جانا کیسا. صحیح. اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ شخص جو سگریٹ پی کر مسجد میں جاتا ہے وہ بالکل اس کے لیے حرام. سگریٹ کی جو بدبو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے. معذرت, اگر کسی کو یہ بیماری ہے جی کہ اس کے منہ میں بدبو ہے تو اب وہ مسجد میں جانا اس کا حرام ہے, مسجد میں نہیں جا سکتا. پہلے وہ اپنی وہ بیماری کو دور کرے, علاج کرو. یہ بعد میں ہم کریں گے. جی. اچھا, آج کل ہمارے ماحول میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ نشے کی اور سگریٹ کی. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. آئندہ سیشن میں ہم ڈیفرنٹ بک کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.